ایک زمانہ ایسا گزرا جس میں لوگ بت پرستی سے فارغ ہوئے تھے، اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو بت پرستی میں زیادہ تر لوگ اپنے بزرگوں کی قبروں کو پوجا کرتے تھے۔ تو ابتداء اسلام میں اس کو روک دیا گیا۔ یہ جو روک دینے کا لفظ ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ لوگ قبروں پہ جایا کرتے تھے۔ جب پہلے جاتے تھے، پھر کچھ لوگوں نے وہ پرانی اپنی عادت اپنانی شروع کر دی، سجدے شروع کر دیے، تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دل مبارک میں خیال آیا کہ میں اپنی اماں آمنہ کی قبر پہ جاؤں۔ اللہ جس سے اجازت مانگی، پورا صحابہ کا قافلہ لے کر آپ ابوا کے مقام پر اپنی امی جان حضرت آمنہ کے مزار پہ چلے گئے۔ اس وقت سرکار نے اعلان فرمایا تھا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، اے صحابہ میں نے تمہیں منع کیا تھا، منع کرتا رہتا تھا، اب میں محمد تمہیں اجازت دیتا ہوں اپنے قبروں کی زیارت کیا کرو۔ یہ مطلق زیارت ہے، اس پر امام شافعی اور دیگر ائمہ نے تفصیلاً تبصرہ کیا ہے۔ اس کی جو آگے حکمتیں ہیں، دل موم ہوتا ہے، موت کی یاد آتی ہے، فکر آخرت پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے دل کی سختی ختم ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو دنیا کی لذات میں انسان مبتلا ہے، مصروف ہے، پھنسا ہوا ہے، یہ ختم ہو جاتی ہیں، انسان کی اگلی زندگی کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ یہ حکمت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بڑا طویل تبصرہ کیا۔ انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ، کیا موت کی یاد صرف مرد کو چاہیے؟ عورت نے نہیں مرنا؟ کیا دل کی سختی اور مرد کی ختم ہونی چاہیے، عورت کی نہیں ختم ہونی چاہیے؟ کیا مرد ہی موت کی تیاری کریں، عورت کو کوئی نہیں کرنے کی چاہیے ضرورت؟ کیا مرد ہی گناہ کرتا ہے، چلو قبروں کی زیارت کرے گا، کچھ حیا اور کچھ خیال آئے گا، عورت نہیں کرتی؟ سب کرتے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کا اس میں کوئی فرق نہیں رکھا، سب کو اجازت دے دی، لہذا سب جا سکتے ہیں۔ چند حدیث ہیں جس میں عورتوں کے لیے منع کیا گیا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ لوگوں کی عزت گجرات کے وہ ہیں، انہوں نے بہت کمال کام کیا ہے۔ انہوں نے وہ حدیثیں نقل کی ہیں، نقل کر کے انہوں نے خوبصورت جواب دیا ہے۔ فرماتے اس سے مراد ہے وہ عورتیں جو بے پردہ جائیں، یا وہ عورتیں جہاں مرد بھی ہوں، عورتیں بھی اکٹھی ایک مجمع ہو جائے، مرد و زن کا اختلاط اور اجماع ہو جائے، تو وہاں بھی منع ہے۔ نمبر 3، وہ جو حدیثیں ہیں اس میں مبالغہ کا صیغہ سرکار دو علیہ وسلم نے استعمال کیا، ایسی عورتیں جو بطور مجاور قبروں میں جا پہ بیٹھ جائیں، ایسی عورتوں پہ رب نے لعنت کی ہے۔ بے پردہ جانے والی، مرد اور عورتوں کا اجتماع ہو، وہاں جمع غفیر ہو، خلط ملط، ادھر سے مرد آ رہا ہے ادھر سے عورت آ رہی ہے، آگے پیچھے عجیب و غریب حالت، تو وہاں بجائے فکر آخرت کے فکر گناہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ صورت منع ہے۔ یا جا کے ڈیرا لگا لے اور مجاوری شروع کر دے قبروں پہ، وہ منع ہے۔ ان کو اللہ کے نبی نے لعنت سے تعبیر کیا ہے، ملعون کہا، یہ صورت منع ہے، اس کے علاوہ منع نہیں۔ اب اس پر میں جانے کی دلیل دیتا ہوں۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں گئیں، روتی ہوئی واپس آئیں۔ ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرماتے میں اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر پہ گئی تھی۔ یہ خاتون ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، اور نبی کی قبر وہی ہوتی ہے جہاں اس کی موت ہوتی ہے۔ جب سرکار کا وصال ہوا تو یہ مسئلہ چھڑ گیا جنت البقیع میں دفن کریں، کہاں کریں، علیحدہ کریں، فلاں کریں۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنائی تھی کہ میں نے سرکار دو علیہ وسلم سے سنا تھا، سرکار نے فرمایا جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے، ڈیتھ ہوتی ہے، سیم اسی جگہ پہ ہی قبر بنائی جاتی ہے۔ تو ڈیتھ کہاں ہوئی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے مبارک میں۔ اب جہاں پہ موت ہوئی تھی وہی چارپائی اٹھائی گئی، اس کو سائڈ پہ کیا گیا، وہاں قبر رسول بنائی گئی۔ اب قبر کمرے کے اندر بن گئی۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں رہتی؟ آپ بھی اسی حجرے میں رہنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد، 2.5 سال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، ان کا مزار بھی وہاں بنایا گیا۔ اب 2 قبریں ایک حجرے میں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ پھر بھی وہیں رہ رہی ہے۔ پھر 10 سال کے بعد سیدنا فاروق اعظم کا وصال ہو جاتا ہے، ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔
ان کی مزار بھی اسی حجرے میں، اسی کمرے میں تیسری قبر بنائی گئی ہے۔ اب بھی حضرت عائشہ صدیقہ وہی رہ رہی ہے، ایک فرق کے ساتھ۔ اب جو حضرت عائشہ صدیقہ کا اپنے حجرے میں آتی ہیں تو نقاب کر کے آتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں، فرماتے پہلا میرا خاوند تھا، دوسرا میرا باپ تھا، اب تیسرا عمر ہے، میں ام المومنین ہوں، آپ کا پردہ کر کے آتی ہیں۔ یہ جو شرعی پردہ ہے نا، یہ سب کچھ مکمل کرتا ہے۔ آج بھی کوئی کہہ سکتا ہے دیکھو جو قبرستان میں اگر عورت جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ حضرت عمر کی قبر پہ نقاب میں جاتی تھیں، تو آج تو کتنے مرد لیٹے ہوئے ہیں۔ سیدھا سیدھا جواب ہے، حضرت عائشہ اسی کمرے میں رہتی تھی، اسی کمرے میں اٹھنا بیٹھنا تھا، اسی کمرے میں لیٹتی تھی، ساری زندگی بقیہ اسی میں گزاری ہیں۔ کیا کرتی تھی؟ شرعی لباس پہنتی تھی، شرعی پردہ کرتی تھی، نقاب رکھتی تھی۔ آج بھی اگر کوئی خاتون باپردہ نقاب کے ساتھ قبرستان میں جاتی ہے تو سنت ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ جو حرج ہے، وہ جو وجہ ہے، جو منع کیا گیا ہے، لعنت کی گئی ہے، اس کے وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات مولوی چھوڑ دیتے ہیں، سیدھی سیدھی حدیث پڑھی، ترجمہ سنایا، وہ عورتوں کا قبر میں جانا فلاں کرنا تو حرام ہو گیا، منع ہو گیا، وہ تو لعنت ہو رہی ہے، حدیث سنائی ہے، وجہ نہیں بتائی، تو ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ لہذا نکاح رہے یا نہ رہے، حکم نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ خامند تو تھا، قیامت کے دن اسی خامند کے ساتھ اس عورت کا حشر بھی ہوگا۔ اگر منع ہوتا، یہ حکم ہے نا، اگر عورت بھی جنتی ہے، مرد بھی جنتی ہے، تو دونوں جنت میں جائیں گے، دونوں کی ملاقات بھی ثابت ہوگی، یہ منع نہیں ہے۔ یہ سوال ہے نا، کون کس کے حق میں کھڑی ہوگی؟ یہ جواب اس کا یہ ہے، ہر خاتون اپنے خامد کے ساتھ کھڑی ہو جنت میں۔ تو کیا خیال ہے، اگر یہ اتنا ہی تعلق ٹوٹ گیا ہے کہ وہ اس کی قبر پہ ہی نہیں جا سکتی، تو پھر جنت میں کیسے اکٹھی ہوگی؟ ایک اور بات بتاؤ، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، جب مسلمان مرد فوت ہوتا ہے پھر وہ قبر میں جائے گا، اگلا معاملہ کر کے جنت میں جائے گا، تو جنت میں مرد کو اللہ تعالیٰ 70 حوریں عطا کرے گا۔ وہ 70 حوریں کیا ہے؟ حور کا مطلب ہوتا ہے حسن، خوبصورتی۔ حور کوئی عورت کا نام نہیں ہے، حور کی الگ سے وجود نہیں ہے۔ 70 حسن عطا کیے جائیں گے۔ کیسے کیے جائیں گے؟ وہ خاتون خانہ جو آپ کے نکاح میں تھی، جب وہ قیامت کے دن آپ کو جنت میں ملے گی، اللہ اس خاتون خانہ پر 70 حسن چڑھا دے گا، اس کو اتنی حسین کر دے گا، اتنی خوبصورت کر دے گا کہ وہ آپ کو بہلاتی رہے گی، اور آپ کو دل کی خوشیاں، جو آپ حسن دیکھنا چاہیں گے، وہ ایک جلوہ ہٹے گا دوسرا جائے گا، دوسرا ہٹے گا تیسرا جائے گا، یہ حوران جنت ہوں گی۔ تو یہ خاتون تو جنت میں مل رہی ہے، اور 70 حلوں کے ساتھ، 70 حسنوں کے ساتھ مل رہی ہے۔ اگر اس کا تعلق اتنی ہی ختم ہو گیا تھا کہ آپ اس کی قبر پہ نہیں جا سکتے، آپ وہ تو تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ پھر وہاں کیسے جائے دو؟ اب تو تعلق ختم ہو گیا۔ لہذا ایسا نہیں ہے، عورت جا سکتی ہے شرائط شریعت کے ساتھ، باپردہ طریقے سے، تنہا، فکر آخرت کے لیے، موت کی یاد کے لیے، اور آخرت کی تیاری کی نیت سے جا سکتی ہے۔ جہاں فتنے کا خدشہ ہو، گناہ کا خدشہ ہو، وہاں احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر بضد کر کے وہ جائے گی